اگلے دن جب مجھ سے ملے وہ پہلا سوال انہوں نے کہا مجھ سے کہ کیا کیا تم نے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جی اب یہ کرنا پڑے گا ہر حال میں. ایک بہت مہمت ٹاسک تھا جو آپ نے ابھی دیکھا بھی. آپ کو بھی بتایا گیا کہ یہ سندھ کا نہیں، پاکستان کا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، جہاں پہ ہم 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو سب سے بڑا پروجیکٹ اس وقت ہے وہ 8 لاکھ گھر جو نیپال میں زلزلے کے بعد بنائے گئے تھے. خیر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گائیڈنس تھی. ہم نے انیشل اپنا گراؤنڈ ورک کرنا شروع کیا. پیسہ 1 روپیہ نہیں تھا جیب میں. ہم نے اپنا کام شروع کیا، ورلڈ بینک سے بات کی. فیبرری 2023 میں، یعنی ابھی سے جنوری 2023 میں، ابھی سے کوئی 1.5 سال سے کم عرصہ ہوا ہے، جنیوا گئے. جنیوا کانفرنس میں ہم نے یہ پروجیکٹ اپنا پریزنٹ کیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، ان تینوں نے اس پروجیکٹ کے لیے ہماری مدد کی اور ادھر باتیں کی. اور ہوا یہ کہ جب تک ہم اس کانفرنس سے نکلے تھے، سب سے زیادہ پیسہ اگر کسی پروجیکٹ کو ملا تو یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ تھا. ہماری ہمت اور بڑھی، اور فیبرری سے لے کے ہم اگست تک تو تھے حکومت میں. کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ بڑا، اور ہوئے بھی، ایکسپیکٹیشن ہوگی بہت زیادہ ہے. میرا اگر گھر گرا ہے تو میرے لیے تو ایک دن بھی بہت زیادہ ہے. لیکن جس تیزی سے یہ کام ہوا، اس کے اندر ہم نے یہ بہت ضروری سمجھا کہ ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہو، لوگوں کو صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے. ایک سروے پہلے ہوا تھا. ہم نے کیا کیا کہ پورے سندھ کے لیے 6 کمپنیاں، 6 نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جن کے نام ہیں، جو جانے پہچانے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا کہ ایک ایک گھر کو، جو پہلے گورنمنٹ نے، وہ آرمی اور گورنمنٹ نے ساتھ مل کے ایک جو پہلی سروے کی تھی، ایک ایک گھر کو وزٹ کریں اور اس کو ویریفائی کریں. دوسرا جو بڑا کام کیا اس طریقے کے پروجیکٹس میں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تقریباً $1.5 ارب، بلکہ $2 ارب کو جا کے ٹچ کرے گا جب یہ فائنل نمبر آئیں گے ہمارے. تو اس کا مطلب ہے کوئی 600 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اتنے بڑے پروجیکٹ میں سوالات بھی بہت اٹھتے ہیں. اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ 1 روپیہ بھی کوئی پیسے کی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی. ہر بینیفیشری کو اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا. ایک بڑا مرحلہ تھا، اس میں بڑی تکالیف بھی، لوگوں نے بھی بہت شکایتیں کی کہ جی ہم اب جائیں ادھر سے بینک اکاؤنٹ کھولیں. لیکن ہم نے انہیں سہولت مہیا کی، ان کے گھر تک آ کے وہ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے طریقہ کار ان کو کر کے دیا. اور اس وقت تک 8 لاکھ کے قریب بینک اکاؤنٹس کھل چکے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑا ریولیوشن ہے کہ جو خواتین یا مرد جنہوں نے کبھی بینک کی شکل نہیں دیکھی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی کیا ہے، انہوں نے وہ بینک اکاؤنٹ کھول لیے اپنے. یہ انکلوزیوٹی ایک طریقہ تھا. دوسرا جو اس سے بڑا فائدہ ہوا، ہم نے یہ 21 لاکھ گھروں کے لوگوں کو، اور یہ تقریباً 16 ملین کے قریب لوگ ہیں، یعنی 1.60 کروڑ. اچھا اب اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ 154 ممالک سے زیادہ کی آبادی ہے جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس وقت. ان 16 ملین لوگوں کا، جس میں بچے، بوڑھے، مرد، خواتین سب شامل ہیں، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ یہ کہاں رہتے ہیں. جیو لوکیشن کے ساتھ ان کے ہمیں پتہ ہے. ان کی جو آمدن ہے وہ پتہ ہے کہ ان کی آمدنی کیا ہے. اور جو ہماری یہ ٹوٹل لوگ ہیں، اس میں سے وہ لوگ جن کی ماہانہ آمدنی 10,000 روپے سے کم ہے. اب یہ آپ مجھے کہیں گے جی آپ نے تو کہا ہوا ہے 32,000 روپے منیمم ویج ہونی چاہیے، لیکن ہمارے رورل ایریاز میں ایسی جگہ ہے
کہ جہاں 10,000 روپے سے کم آمدن ہے منتھلی لوگوں کی، 31% لوگ ایسے ہیں جن کی 10,000 روپے سے کم آمدن ہے. تقریباً 60,000 لوگ یا 70,000 لوگ ایسے ہیں یعنی اس کے اوپر جن کی 10 سے 20,000 روپے آمدنی ہے، اور صرف 6% لوگ ہیں جن کی آمدنی 20,000 روپے سے اوپر ہے. یہ اس میں تو یہ اگر کوئی چیک کرنا ہے کہ جی یہ پورسٹ آف دا پور کو ہم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھے جن کی 12.5 ایکڑ سے کم زمین ہے، وہ لوگ بھی اس پوری پاپولیشن میں تھے. تو کئی طریقے سے ان کو چیک کیا کہ یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو پیسے دینے کا طریقہ بھی بالکل ٹرانسپیرنٹ ایک بینک اکاؤنٹ کے تھرو کیا. پھر ایک ایسا مینجمنٹ انفارمیشن اس کی لوکیشن ہمیں پتہ ہے، وہ جو گھر اس کا گرا ہوا ٹوٹا ہوا یا وہ ٹینٹ میں رہ رہا تھا، وہ لوکیشن کے ساتھ اس کی تصویر، اس کا شناختی کارڈ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ سارا اویلیبل ہے. پھر جب اس کو پہلی قسط ملتی ہے، طریقہ کار کیا ہے کہ جب وہ سارا ویریفائی ہو جاتا ہے اور اس کا بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے تو پہلی قسط اس کو بغیر کسی کوئی کام کیے ملتی ہے تاکہ وہ اپنا مٹیریل وغیرہ خرید سکے. یہاں پہ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، وہ گھر اپنا خود بناتے ہیں. ہاں ان کو سپورٹ ضرور ہمارا سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز جو ادارہ ہے وہ کرتا ہے کہ ان کو مدد کرتا ہے کہ جی تمہیں اس طریقے کا گھر بنانا ہے، تمہیں میسن کی ضرورت ہے. تو ادھر ایک انہوں نے میسن ٹریننگ بھی کی کہ زیادہ کام تو ہے تو میسنز ان کو اویلیبل ہوں، اور ان کی میسن کو جو پہلے کوئی کام نہیں ہوتا تھا انہی میں سے انہیں لوگ چنے کہ یار تم بے روزگار ہو، تم یہ کام کیوں نہیں سیکھتے، تم یہ آپ 4 گھر بنائیں گے، اس سے آپ کو آمدنی ہوگی. وہ مدد ان کو کرتے ہیں، گھر وہ خود بناتے ہیں. جب وہ پلنتھ لیول پہ آ جاتا ہے گھر، اچھا پلنتھ بھی ایسی ہم بنا رہے ہیں اور یہ ان کی اسپیسیفکیشنز پہ کہ وہ زمین سے کم از کم 3 فٹ اوپر ہو، اور کئی جگہ پہ جیسے بتایا گیا کہ لوگوں نے اس سے بھی اوپر گھر بنائے اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ جی پچھلی بار سیلاب کا لیول یہ تھا، اگر دوبارہ سیلاب آئے تو میرا گھر کی پلنتھ اس سے اوپر ہوگی اور میں گھر کے اندر ہی بیٹھا رہوں گا، مجھے یہاں سے نکلنا نہیں پڑے گا. پلنتھ پہ جب وہ آ جاتا ہے دوبارہ ٹیم جاتی ہے اسی جگہ پہ اس کی تصویر لیتی ہے، چیک کرتی ہے کہ پلنتھ کمپلیٹ ہوئی، اس کو پھر دوسری قسط ملتی ہے. پھر جب وہ اس قسط سے اپنا گھر لنٹل لیول پہ لے آتا ہے، یعنی اب کی ونڈوز کے لیول کے اوپر یا دروازے کے لیول تک، پھر اس کو ایک قسط ملتی ہے. وہی طریقہ کار ہے. اور آخر میں جب وہ گھر کمپلیٹ ہوتا ہے، چھت پڑ جاتی ہے تو اس کی آخری تصویر بھی ہے. تو یہ 4 تصاویر ہر بینیفیشری کی جن کے گھر کمپلیٹ ہو گئے ان کی آ جاتی ہیں ہمارے پاس، ان کے پاس، اور یہ اوپن ہے سب کے لیے دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جیسے میں نے کہا کہ جب یہ کہا گیا تھا مجھے وہ ٹائم، وہ وقت یاد ہے جب مجھے چیئرمین صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور میں نے جب تھوڑی سی اسٹڈی کی میں نے کہا یہ تو بھائی میرے سے نہیں ہوگا. لیکن اگلے دن جب انہوں نے دوبارہ مجھے کہا وہ بھی وقت مجھے یاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ ہم آج اس جگہ پہ ہیں کہ ہم 8 لاکھ کے قریب گھروں کے کام جاری ہے، 1.25 لاکھ کے قریب گھر ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اور اس وقت جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. تو یہ سوچ سے باہر تھی جو ہم نے کر سکے ہیں. اس کے اندر 1-2 اور بھی چیزیں ہیں. چیئرمین صاحب نے کہا کہ نہ صرف گھر دینا ہے لیکن وہ زمین جو ان کی ہے اس کے مالکانہ حقوق بھی دینے ہیں ان کو. تو جو سرکاری زمین تھی، اور زیادہ تر زمین سرکاری تھی جو ہمیں ملی، اس میں مالکانہ حقوق کے لیے بھی ہم نے سندیں، چیئرمین صاحب نے خود 4-5 ایونٹس کیے تھے، باقی ایونٹس بھی ہوئے تھے اس زمانے میں. پھر وہ سلو ڈاؤن ہو گیا، یہ کیئر ٹیکر کے زمانے میں کچھ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے ایشوز ہے وہی بتاؤں گا. لیکن اب ہم اس پہ دوبارہ تیزی سے کام کر رہے ہیں کہ ان کو جو مالکانہ حقوق ہیں پراپر طریقے سے وہ ان کو دیے جائیں.
اس کے اندر ہمیں گھروں کے ساتھ ساتھ جب گھر بنے جو ایک بڑی پلیزنٹ چینج آئی نا، غریب آدمی جو اپنی جھوپڑی میں رہتا ہے اس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں اور کیا ترقی ہوئی ہے. اور جب اس نے دیکھا وہ پکا گھر آیا، اس کی انٹریکشن ہوئی، لوگ اس سے ملنے آئے، این جی اوز ملنے آئے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اب ان کی جائز ڈیمانڈز ہیں کہ نہیں آپ ہمیں پانی کا بھی انتظام کر کے دیں، ہمیں واش فیسلٹیز، واش رومز وغیرہ ہوں. ہم نے پھر اور اداروں سے بات کی اور اس میں خاص طور پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں مدد کی. $100 ملین ان کا پہلا آ گیا ہے ہمارے پاس، یا کمٹمنٹ ہے، وہ بتا رہا ہوں ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں رکی ہوئی چیزیں اس لیے کہ ایکنک ابھی تک نہیں بنی،